درود و درهبات شرفمند شهر گوجدار و کمان ایسا خاموش مرچی ما پدا گو وتی گوستگین سرحال ساریان که لچه همجی لیکن مرچی ما مراگش سیمی بحرین که ما اشتها اما لچه کارا که بلوچی کتاب نوشتا کتا که اس نے ردا کی لچه سرا او آئیے کہ اس نے حمایت آئیے پلا مرضیہ کہ اس نے وتی کتابانی تہا نوشتا کتا خاص کن وجہ منیر مومن کتابی پہ اپنی لچائی پتو وہ غنی پوالے کتابی اور ردان کی لچا برلا پا درستان چا مسترین خبرشند کہ ردان کی لچا پرچا شاعری تہار تہا آوار کنے بھی ماورال کس نے نظم سرا گب جد بلے ردان کی لچا بعض ہمی سرحالی اور ردان کی لچا ہے کہ اس نے ہلاپا یا بغیر یا اردو نامدار شاعر احمد فراز وتی گندونن دی تہا گشتگت آئیے گوشگت کہ بلے اشی تہا یک خرابی ایشن بزر ردان کی لچا تا خرابی ایشن کہ ہی ارزان نویسی آسرن پیسرا مردم پابندیں شاعری تہا نامی پیدا بکن آگا اشی تہا مردم تنگی بیماریت گوڑا مردم ردان کی لچا تجربہ بکن بلے بیا کے میں کر را کے سائشن کہ اریک کے پاد کے تو ردان کی شاعری کن نوانچیں ردان کی شاعری بوگا ہیں کہ آئیے تہا ایچ کنٹینٹ نیست ای کس نے گوشت احمد فرازہ کہ آئیے وہ تھی کہ انٹرویو تہا گوشت فرازہ کہ ای گب جتگت تھا ای گب پا ہما ردان کی شاعرانی واسطہ ار جاگا فٹ بودکند کہ ایو کا کاغذ زوال کن شعر نمشتہ نہ کنن بلے ای ردان انمیم راشد اما کے لیکہ ہیں یہ نظریہ ہیں کس نے دیگری آچا احمد فرازہ جتا ہے وزیر آغا کس نے نوشتہ کن آگوشت کے ایک ملاقات کے دوران میں نے راشد سے پوچھا کہ آپ نے نثری نظم کو شاعری کے زمرہ میں کیوں سمجھا کیا واقعی آپ نثری نظم سے وہی کیفیت حاصل کر سکتے ہیں جو ایک آزاد یا پابند نظم سے حاصل ہوتی ہے راشد صاحب کا جواب تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ایک آنچ کی کسر واضح طور پر موجود ہے مگر میں سوچتا ہوں کہ جب ہم نے نظم آزاد کا آغاز کیا تھا تو لوگ سے بھی شاعری نہیں سمجھتے تھے مگر وقت نے بتایا کہ وہ شاعری تھی اسی طرح اگر کل کلاں نثری نظم بھی شاعری ثابت ہو گئی تو میں بلا وجہ رجحت پسند قرار پاؤں گا لہٰذا کیوں نہ ابھی اسے تسلیم کر لوں ایک اس نمیم راشد ہے وعدے کے قمر جلیل نوشتہ کند کہ نثری نظم دراصل اردو شاعری کی روایات سے انحراف ہے نظم محرہ اور آزاد نظم کی طرح الکی پھلکی نہیں بلکہ اردو شاعری کی تاریخ میں عظیم ترین بغاوت ہے اس بغاوت نے ہمیں شاعری کی ایک بین الاقوامی روایت سے جوڑ دیا ہے میں کہ روا باز کم بلے ردان کی لچہ بنداتا بگر تروچے مرچی ما اردو تہا ایشی باروہ مزنے گپو باوستی پتگو امک زمانگا ما لفظاں کی دیوانن تہا ای تہر زورگو دور دائے گے میانا درد کر بتا ایردا ماگا چارہیں تا 970 زمانگا بندات بودتو تروچ مرچی ہمیں جیڑا آستن ما اردو مثالا زوریں کہ وہ دا بازی باوستو کب بودتا بازی نہیں وہی تار شہری تہر ردا انگتا قبول نکو تگاوشاں شہری تہر ہی نہیں وادی کے ردان کی لچا نویساں ہی تہرا چاوی دے دے درستے تہر کس نے رد کتگاں آوش تک ردان کی لچا یوگا کس نے جوان ترے تارے بلے ہمیں منگو نمنگے جیڑے تھا یک گپی علمہ کس نے دیمات کا کہ وحد کو سکے امرائیہ دستوں گوشیں شاعرہ ہم پدا کس نے ردان کی لچا نویسا بندات کو تک
ماگوتی کر رہے مثال دیں اسی جوان تریں درور بلوچی کے سن لفظاں کے تہا منیر مومن کتاب سرجمے پیاپیں لچئی پتو وجگانی پہوال کتاب درین انکین کس نے چاپ بتگیں ردانکی لچانی کتابن او 995 امبر سمین چاپ بتگیں لچانی دفتر لچا تریاک شکرن او اردا آصف شفیق عابد علیم وہ دیکھے کس نے بڑی شاعران کے جوانے تجربہ عشق ہوتا فروری 2020 سے جب بلوچستان اکیڈمی کھیچے نیمگا ڈاکٹر غفور شاہ دے لچہانی کتاب مکہ صحیح نہ ہم کس نے چاپ و شنگ بتا کہ لچہ سرا یا جوانے تجربہ کی وہ بنی حالا پا بلوچی لفظاں آسکن پا شاعریہ جوانی مستا بائدین اچھا میں بندہ تک اب جد بائدین کے تجربہ کھنک بھی وہ یک حسابیہ چو منی وڑھینیا بازینیا وتی کس نے زبان تھامے بدل کن یا اتنا ردان کی لچے نوی سگے کوشش کرتا بھلے اسی مطلب یہ نہیں کہ ای تارا میں بلوچی شاعری تہا وتی جاو مقام گپتگ یا رو تک جتگ یا نو اسی سرا گپو باوست نگیت منی اعلا میں اردو تہا وزیر آغا ظفر اقبال شہزاد احمد امجد اسلام امجد ساقی فاروقی و میں بلوچی تہا اگر ماوتی لفظاں کا بچارے شعری لفظاں کا بچارے بڑا منیر مومن ہے ارداد غنی پرواز غنی پہوال آصف شفیق عابد علیم و امبر سمین وڑے نامداریں دستوں نویسیں شاعرانی رداں کی لچا نویسگ سنگو پارسنگو وزن ردو پیش ردے کستے شاعری کھیدا چا در آگے کوششتی ہم ہو تجربہ کی ہم انچو کہ غالبا بعض جوانی وڑیا گوشتا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے سید ہاشمی ایک ردان کی لچے کہ نزانا چکھو جا دو گال چوش بالے مرگا پمنی زردہ ہیر لیندیت کہ باز برا من وتشم نزانا کہ چی انت بلے ایہم گنجی کے توش سرپد بے سید کتابیں سستگین دستوں ایدائی لچہ شمدستوں ردان کی لچہ باروہ اردو نظم ہے شاعر قمر جلیل نوشتہ کہتا آگوشت کہ نثری نظم کا تعلق غنائی شاعری سے نہیں ہوتا کیونکہ غنائی شاعری کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے نثری نظم بنیادی طور پر فرد کی تنہائی کا اظہار ہے اس کا رخ دوسرے کی طرف نہیں بلکہ خود باطن اپنی انر اسپیس کی طرف ہوتا ہے نثری نظم رزمیہ سے بھی تعلق نہیں رکھتی کیونکہ رزمیہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شاعر اور سماج کا آئیڈیل ایک ہوتا ہے نثری نظمیں ذاتی آہنگ میں لکھی جاتی ہیں اجتماعی احساسات کی آہنگ میں نہیں نثری نظم میں شاعر نہیں علامتوں میں اپنا اظہار کرتا ہے یہاں تک کہ نثری نظموں میں پرائیویٹ سمبل کبھی آ جاتے ہیں اسی طرح نظموں میں پراسراریت پیدا ہوتی ہے ایگو شگن قمر جلیل ہے بلوچی لفظاں کا شاعری ہے کہ منیر مومن مثال دات منیر مومن ردان کی لچہ پلا مرزیہ کہتے ہیں پلا مرزیہ آوتی کتاب تہا آگے نے نوشتہ کا منیر رشید کی منی اولی کتابیں چا ذیل و بام رواج گفتگیں پابندیاں حاج ہوئے یہ تار کے شیعہ پروز پویٹری وشن مزنے سندے یا عمری گوازی نگر رندم اڈو کی بزا متنازیں اگر رمو لچہ نیاما اوشتات او انگتا رمو لچہ نیاما اوشتات اسے مستن سواب پیش ردو زیل یالا دے گئے بلے جیڑگی یا برشن کہ شعر سنگ و زیل و ردو پیش ردانی نامن یا چریشان جتا ہم
شعر وجودی است منیر سوال یا کہ است وزن و بیر و آنگے بارا بشکا وادی ما شعر امرا سفر کنے شعرہ مارا کے جہدہ کنے گوڑا یابر تھشک بیت کہ آہنگو پیش رد پا شعر وشگا اسباب یا ٹولند اب شی ٹولزند ضروری نا وہ شعر تہنا ہی جوور نا منیر گوشید کے چوشیں شعری ہر روچ میں دیما گوزید کہ آہانی زیل و آہنگ بیر وزن تہا اچ وڑیں کمی گی شیلیست ردو پیش ردانی درو بسک وشنو آئیں بھلے اچ سرپدی مردم شعر گوشت نکند اکشی شندہ وزن است بیر است پیش ردو کافیہ است ہیں بھلے شعر گوشت نکند منیر مومن ہوتی کتاب تقدیم پنچت سرا ہوتی کس نے پیش گالا نوشتہ کرنا وہ پدا منیر مومن دیم طرح ہی ہم گوشید کس نے دلیل و مناغ دند گوشید کہ بلے چری اصل گواچنی عابید ای تہرے مانگی شگے دی یک کس نے نمونی واسط نمون ای تہرے نامن منیر گوشید کہ تہرے ای نام سک اس نے پائل بگنت در ابربی یا ان نیچرل ہیں تقدیم 15 وتی کتاب نوشتہ کرنا ہے وہ دیم طرح منیر ہی تہرا نوکے نامی دائگے دلیل ہمدن مننا کا آمدی ماکاری کہ من پرچہ کس نے پیاپی لچھا شرع گوشتا منیر گوشت کے ماروادہ کہ یہ تہرے شرع لچھا وانا امی مارا کہ شعر وتی اصل دروشما منی دیما پتر ہے او منی حیالا یہ تہرے ناما اشیے شام کس نے پولنگ کو تھا پمش کا رم لچھا نیمگا دلگوش دے گے اوریا من اشیے بابتا ہوں جیڑک بندات کو تک گوڑا منا بلوچی کوہنی شاعریتا یک لفظ پیاب دس کب تک وہی لفظ مولا فاضل اللہ اس تینوں پیاب انترونگل کس نے خارمرس کو تک منیر گوشی کے معنی لفظ دست کب تک کہ بلوچی ای تارے جوان ترے نام بت کن اوپا میں اس کا معاشر کس نے پیاپیں لچھے نام داتا پدا منیر مومن مولا فاضل و جام در کے شعرانی سرشونہ ہمدند آنی درورہ ہمدند منیر گوشید اوشید کہ ای تہرانی پادانی محکم نبوگے مزنی سببی امی نام ہے کہ شیعہ مطلب بلوچی لفظہ کا دنگے جاگا کتنا کتا امی نامت کی شیعہ پجاری دنزین و بیسا و شکست کتا آزاد لچھے گپا کس نے رم لچھے کس نے گپا کرنے تو دوستان گوڑا اسے مطلب اشین کہ آگا چوش مبوت ہیں تا بلوچی شاعری ہے تہا ہم اشیت توانا بوگے گمان منی آلہ کس نے گیش بودتا منیر مومن رم لچھا یا تو ردان کی لچھا گوشت کرنے آوشی کے کتاب تہمانے کہ من پتو گنوک بوگ نہ لوٹا کہ یہ تیزیب آئی ہے نیاد نہیں تو پا من انچو دلکش ہے کہ منا ہر وڑا پتو شیوار بوگین گنوک بوگین او زندگ بوگین یہ کسانی کس ہیں رم لچھائی مومن کتاب میں پیاپی لچھائی پتو ہے تاقدیم 20 سرا نوشتا ہے پدا وجہ غنی پہوال گامی دیمار ہو وہ آبشید دری رنگی نے تہا کہ رم لچھا یا پروز پویٹری چیئے غنی پہوال گوشی کے موادی تارے نوشتا بندات کو گوڑا منی دیمہ مسترین جوست ہمیشت منی تارارا مدام شاعری دیما شدگین دروشمی جہتا سرپد بیتگا بلے اما مردم کے شاعریہ عبید آہنگ پجا رہا رن پا آہاں اشیے قبول کرک گرانے مطلب اسے قبول نہ کرنا یعنی کسی کہ منی آئلہ دگی عرابی چھے اردو نیمگات کا گو ماں پا نظامت کاری انچین جنجالی ہوتی گٹا لوگ کو تک کہ ہاں جنجال اصلہ میں نہیں پرچہ کہ اردو اما یکھیں لفظاں کن کہ گو ماچہ درستہ نزدیک درے بزا ماچہ اردو باز اثر زورتا گوشی شر و راوی لیکھئی جنجال پا مال لما سر پر نہیں چونکہ رام لچھا اردو مانگی شیتا پمیش کا ماؤں اشی آما چمہ چارا گئے
مطلب غنی پاوال گوشه که ما اردو کسی ما لیکن ما نظریه ہے اردو شاعرانی یا نویسکارانی ما اما زورتگو وطی کتگو رملچه بارا اما وڑا جی رہے وجہ غنی پاوال رملچه پلا مرزیه کنانا گوشید که نیگب اداد کا گسار بیتا کہ رم و شعر یک دومیه چپ یا متناز نہ بلکہ یکی چیز یا درنگاز دو جتا جتائی ستان وہ دومی ابر ہی گشگائن کہ شعر اصل وزن و بہر نہیں بلکہ شعریت یہ گپا کسی نے وجہ غنی پاوال وطی کتاب تاقدیم یا آستا اس طرح نوشتا کرنا نو دوستا ابر صدو بوم یک نقدکار انگت ردان کی لچہ باروا جیڑن بعض و گوشید کی شاعری جندی نے ردان کی لچہ پلا مرز اشرا انگریزی پروز پوہمے جاگہا ماگندے کے کار مرز کرن روی شتی ملکانی تہا اگرچہ پروز پوہمے تجربہ بندہ تما فرانسہ کنک بھی وہ انگلستان شہری تھبے صوبہ ای تہار روایت ہی درو شما دی ماہت کو پتا کس نے اردو شاعرہ ای روایت اثر پاوتا اردو شاعری تہار ردان کی کہ لچا گو یک جتائیں درو شمیا دی ماہت وہ اروہدہ چووتی نامے وڑا نقد زدہ چونکہ بعض گوشت کے ہی چکہ مپیسرہ گوشت کے چسنگو پارسنگا اور بہرا کے آجویں گوڑا ایشی شعری صفت کو جامیں بعض سوال چستو وہ دیکھے یہ چیز ایتا نیستن گوڑا ایشی شعری صفت کو جامیں ویشی جند چیئے یہ وڑی جستا چا ایشی ودی بوگے روچا سرکشان کو کہ ہمارا روچا نظم مطلب رم لچھا نبشتہ کرنا ایشی سواب ایشن کے جہانی لفظاں کے تہا استے شعری ازانک کوہنے زمان کا بگیرتا نوکی دورا وزن و بہرے پاوت بکتا شعری روایتاً تو کا مرگندے بلے ہیوں گواچی نہیں گپے کہ یونان روی شتی رودرت کی دمگاں وہ ہندوستان گیشتر کسنے نقدکار یہ گپے منو گرن کہ وزن پا شاعریہ علمی نہیں وہ انگتا یہ گپا جنا وہ ننکے شاعریہ وہ ہم گرنچ آگوشن ارستوی نزا وزن پا شاعریہ کسنے لازمی نہیں اور کولر جے کو شگید کہ وزنہ بیدم جو آنے شاعری بود کت کن اردو بنداتی زمانے کے کہ اگر من اکتکارانی باروان جھیریں عالی و شبلی نحمانی نزا شریں شاعری وزن ہے کس نے محتاجی نہیں آگوشند کے شاعری واسطہ شہریت بو اگلمی ہے یہ تلکا شہریت بھی گڑا شہر ہے انچکہ غنی پہوال ہمیں مننا کے رنگیری اکن اور چریشیا ردان کی لچہ استمان جواز ودی بھی تو بعض نقدکارانی لے کہا کسنے دیما ایرکنانا ردان کی لچہ باروا مردم ہی گوشت کن مردم ہی جیڑت کت کن کہ یہ کنچی تہرے شاعری ہے کہ وزن و بہرے رہبندے رندگیریہ نکن وہ ردان کے خالب تحابیت وشی تا ایک سرجمی خیالی بیت کہ یک رب تو قدم پدی بزن تسلسلی شی تحابی امک شعری تجربہ یک نہ یک خالبی تحابی تو سرکشید انسان ابرمی تابند کہ ہمک بدلیا چاہے اکبری اجکا بیت تو امرنگیو یکشلیا چاہ بیسار بیت یہ انسان ہے مطلب نیچر ہے تو کاستے ہیں ردان کی لچہ ہوں آگتی سرکش ہے تو من گوشن کے اسی پوشترہ بستوی کرنا ودیبو کی ویلو قصہ کہ ہمیں قصہ ہو ویلانی اثر لفظاں کے سراہم کرتا چیئے کہ ہمیں زمانہ کا زندگی عمق تکا نوکی و بدلیہ را وتی کنگے یک میلی یک رجانی یک ٹرینڈی تو گوشت کنے آشنگان بھی ادا یہ گپم گیرہ رکرزی کہ استے دورہ بازیں ردان کی لچہ نویس اردو اتہا جوش ملی آبادی نامہ ہم ہوں نامہ کسنے اولی سرپاوار کنا وہ چونی یہ جوش ہے اولی کسنے دفتر روح ادب 920 کسنے شنگو تالان